الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أما بعد أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ما كان محمد أبا أحد من رجالكم ولكن رسول الله وخاتم النبيين صدق الله مولانا العظيم. حضرات علماء کرام، معزز حاضرین اور نوجوان ساتھیوں، ہمارے دل میں آقا کی محبت ہے تو آخرت کی کامیابی یقینی ہے، اور اگر ہمارا دل حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی ہے یا اس میں محبت میں کچھ کمی ہے، کہ یاد رکھو آخرت میں بھی اور دنیا میں بھی نقصان کے سوا کچھ ہاتھ نہیں لگے. ہم سے زیادہ محبت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے صحابہ کرام نے کی، اور یقیناً صحابہ کرام کا کوئی مقابلہ نہیں کر سکتا. میں ایک قصہ سنا کے آگے بڑھتا ہوں. ہمارے آقا حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اس دنیا میں آنے والے آخری نبی ہیں. ہمارا یہ عقیدہ ہے. جس طرح اللہ ایک ہے، اسی طرح نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آخری نبی ہے. اللہ کو ایک ماننے میں اگر کسی نے غلطی کی تو اس کا ایمان خاک میں ملے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو آخری نبی ماننے میں غلطی کی تو بھی انسان کا ایمان ہاتھ سے چلا جائے. آج ہمارے اس علاقے میں ایک جھوٹی نبوت کا دعویٰ کرنے والا شخص بڑا متعارف ہے، اور اس پر ایمان لانے والے لوگ اس علاقے میں موجود ہیں جو اس دھرتی کا بوجھ ہے، ناپاک بوجھ. Hey there. Subscribe to my channel and also press this bell icon. کہ دھرتی پر جو لوگ ناپاک بوجھ بنے ہیں، آپ ان سے اپنے تعلق اور اپنے رابطے کو قائم رکھ کر خدا کی نظروں میں ذلیل ہونا چاہتے ہو. آج سے اعلان کرو کہ جو نبی کا نہیں وہ ہمارا نہیں، اور جس کا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے رشتہ ٹوٹ گیا،
ہم زندگی کے آخری سانس تک اپنے رشتے کو اس سے جوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوں۔ میرے دوستوں میں کہہ رہا تھا کہ میں ایک واقعہ تمہیں سناتا ہوں، دیکھو صحابہ کرام نے کیسی محبت کی ہے آقا سے۔ آج اگر ہم آقا کے دشمنوں سے اپنے رابطے رہ رہے ہیں تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ ہمارا دل آپ کی سچی محبت سے خالی ہے۔ جس کے دل میں آپ کی سچی محبت ہوگی وہ آپ کے دشمنوں کو دیکھنا بھی گوارا نہیں ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ سے فتح مکہ کے لیے تشریف لائے۔ صحابہ کرام کی ایک بڑی جماعت تقریباً 10,000 افراد آپ کے ساتھ تھے۔ آپ مکہ المکرمہ میں داخل ہوتے ہیں، مکہ فتح ہو گیا۔ آپ اعلان فرماتے ہیں، مکے کے لوگوں سے کہتے ہیں کہ جس نے ہتھیار ڈال دیے اس کو امن ہے، جس نے اپنے گھر کے دروازوں کو بند کر دیا اس کو امن ہے، جو کعبے سے نپٹ گیا اس کو امن ہے، جو ابو سفیان کے گھر میں داخل ہو گیا اس کو امن ہے۔ یہ امن کس کو دے رہے ہیں؟ اپنے دشمنوں کو۔ اور پھر آپ نے سرداران قریش کو، کفار مکہ کے لیڈروں کو جمع کیا اور ان سے پوچھا کہ یہ بتاؤ تم نے جو مظالم ڈھائے ہیں میرے اوپر اور میرے صحابہ پر، جو ظلم و ستم کے پہاڑ توڑے ہیں، آج بتاؤ تمہیں اس کی کیا سزا ملنی چاہیے؟ وہ کہنے لگے اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ہم اتنے بڑے پاپی ہیں، ہم نے اتنے پاپ کیے ہیں کہ اگر ہمارے گناہوں کو اور پاپ کو سامنے رکھ کر آپ ہمیں سزا دیں گے تو ہر سزا ہمارے پاپ کے مقابلے میں کم ہے، لیکن ہم یہ چاہتے ہیں کہ آپ ہم کو معاف کریں۔ تو جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا فرمایا؟ فرمایا کہ آج میں تمہیں تمہارے گناہوں کو، تمہارے ظلم و ستم کو ذکر کر کے تمہیں شرمندہ بھی نہیں کرنا چاہتا، جاؤ میرے تو سب کو معاف کرو۔ رحم و کرم کا دریا بہہ رہا ہے، آپ سب کو معاف کریں۔ مدینہ المنورہ سے جو انصار آپ کے ساتھ آئے تھے وہ حرم مکی میں بیٹھ کر کے ایک کونے میں آنسو بہا رہے تھے۔ آپ کو فرشتے نے آ کے اطلاع دی کہ آپ مکے کے لوگوں کے بیچ میں بیٹھے ہیں، سب کو معاف کر رہے ہیں، ذرا انصار کی تو خبر لیجیے، ان کے تو آنسو ہی نہیں رک رہے۔ آپ کی جگہ سے اٹھتے انصار کے رجمے میں جاتے اور کہتے ہیں کیا ہوا تمہیں، تم کیوں روتے ہو، تمہاری آنکھوں سے آنسو کیوں جاری، تم پریشان کیوں ہو؟ میرے دوستو، انصار کے لوگوں نے کیا جواب؟ مدینے کے انصار جواب دیتے ہیں کہ آقا ہم یہاں دیکھ رہے ہیں کہ آپ اپنے عزیزوں میں آ گئے، آپ اپنے شہر میں آ گئے، آپ سب کو معاف کر رہے ہیں، ہر طرف آپ کے رشتہ دار ہیں، آپ کا یہ وطن اصلی ہے جس کی سرزمین پر آپ کی پیدائش ہوئی ہے، آپ اپنے شہر میں آ گئے، ہمیں ڈر ہے کہ کہیں آپ مکے ہی میں رہنے کا فیصلہ نہ کر لیں اور ہم آپ کی خدمت سے محروم نہ ہوں۔ بس یہی دکھ ہے کہ آنسو نہیں رک رہے، یہی دکھ ہے کہ دل تڑپ رہا ہے۔ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کھڑے ہوئے اور فرمایا اے مدینے کے انصار سنو،
تم نے میری وہ مدد کی ہے جس کو میں بھول نہیں سکتا. اس لیے میرا فیصلہ ہے کہ میری زندگی بھی تمہارے ساتھ گزرے گی اور میری موت بھی نہیں ہے. وہ جو رو رہے تھے ان کے آنسو تھم گئے، چہروں پر جو غم کے آثار تھے وہ خوشی میں بدل گئے، اور نعرے لگاتے ہوئے لوگ خوشی خوشی ایک دوسرے کو مبارکباد دیتے. جس کے دل میں آقا کی محبت ہوگی وہ آقا کے دشمنوں کے سلسلے میں کبھی بھی اپنے دل میں نرم گوشہ پیش پیدا نہیں کر سکتا. آج اگر جہانگیر کے لوگ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عظیم الشان نبوت کو، آپ کی آخری نبوت کو، آپ کے تاج ختم نبوت کو داغدار کرنے والوں کے ساتھ دوستی کرنے اور تعلقات کو بڑھانے میں مصروف ہیں، تو میں ان سے کہوں گا کہ وہ اپنے ایمان کا جائزہ لیں اور نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر غور کریں. میرے دوستو، ہر قائد، ہر رہبر اور ہر نبی اپنی تعلیمات سے پہچانا جاتا ہے. آؤ میں تمہیں بتاؤں کہ تمہارے آقا نے، میرے نبی نے صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی امت کو کس طرح کی تعلیمات دی ہے. حقیقت یہ ہے کہ ہم نبی کی تعلیمات سے دور ہیں، اسی لیے ہمارا دل بھی نبی کی محبت سے خالی ہے. نبی کی تعلیمات سے دور ہے، اسی لیے ان کے دشمنوں کے پاس بیٹھنے میں ہمیں کوئی دقت نہیں ہوتی. نبی کی تعلیمات سے دور ہے، اسی لیے ہماری زندگی گناہوں کی دلدل میں دھسی ہوئی ہے. آؤ میں تمہیں عمل کی طرف رغبت دیا اور غور کرو، نبی کی تعلیمات اتنی عظیم ہیں جو انسان کو انسان بنانے کے لیے کافی ہے. میں آپ کے سامنے نبی کی تعلیمات کی ایک جھلک پیش کروں، مگر میری ایک شرط ہے، اور وہ یہ ہے کہ اس بات کا عہد کرو کہ جو کچھ سنو گے اس پر عمل کرو. جب نبی کی تعلیمات پر عمل کرو گے تو دل میں نبی کی محبت کی شمع بھی روشن ہو، اور جب نبی سے محبت ہو جائے گی تو پھر کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی. تمہارا دل کہے گا جو نبی کا دشمن وہ میرا دشمن، جو نبی کا محبوب وہ میرا محبوب. نبی کی تعلیمات کیا ہیں؟ میرے ذہن میں ایک ایسی حدیث آئی، نبی کا ایک ایسا فرمان آیا جس کی آج امت کو سب سے زیادہ، میں وہ فرمان آپ کے سامنے رکھتا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ اس حدیث کے ناقل ہیں، فرماتے ہیں کہ نبی کریم علیہ السلام نے ایک دن مجمع عام میں ارشاد فرمایا، من يأخذ عني هؤلاء الكلمات فيعمل بهن أو يعلم من يعمل بهن قلت أنا يا رسول الله فأخذ بيدي وعدهن 5. فرماتے ہیں کہ ایک دن نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا اور فرمایا، یہ بتاؤ کہ تم میں سے کون مجھ سے نصیحتوں کو حاصل کرے. اور پھر 2 شرطیں لگائی، تم میں سے کون مجھ سے نصیحتیں لے گا، اور 2 شرطیں لگاتے ہوئے فرمایا پھر خود بھی اس پر عمل کرے اور دوسروں تک اس کو پہنچائے. بتاؤ تم میں سے کون ہے جو مجھ سے اس طرح سے نصیحت لے کہ خود بھی عمل کرے اور دوسروں تک اس کو پہنچانے کے فریضے کو بھی انجام دے. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کوئی اور جواب دیتا اس سے پہلے میں کھڑا ہو گیا، میں نے کہا انا یا رسول اللہ، یا آقا میں اس خدمت کے لیے تیار.
میں آپ سے نصیحت سنوں گا بھی، اس پر عمل بھی کروں گا اور اس کو دنیا کے کوئی کوئی آج وہ نصیحت ہم تک پہنچی. کیا ہے وہ نصیحت؟ فرماتے ہیں حضرت ابو ہریرہ کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فأخذ بیدی، میرے ہاتھ کو پکڑا، وعدہن خمسا، اور مجھے 5 نصیحتیں، میرے ہاتھ کو پکڑا اور مجھے 5 نصیحتیں. میرے دوستوں وہ نصیحتیں ایسی ہیں کہ جو سونے کے پانی سے بھی کھینچانے کے بعد آج ہماری زندگی عمل سے خالی ہے، نبی کی تعلیمات سے خالی ہے. ابھی مفتی بیاض صاحب کہہ رہے تھے کہ سال میں ایک جلسہ ہوتا ہے اور بار بار توجہ دلائی جاتی ہے کہ رشتے ناطے کو میل جول ختم کرو. لیکن کچھ لوگ ایسے ہیں جو ایک کان سے سنتے ہیں اور دوسرے کان سے نکال دیتے ہیں. کیوں؟ نبی کی تعلیمات پر عمل ہوگا تو نبی کی محبت دل میں پیدا ہوگا، اور جب نبی کی تعلیمات پر عمل سے انسان محروم ہوگا تو وہ آپ کی محبت سے بھی محروم ہوگا. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں فأخذ بیدی وعدہن خمسا، آپ نے میرے ہاتھ کو پکڑا، مجھے 5 نصیحتیں. میرے دوستوں وہ نصیحتیں بڑی اہم ہیں. میں ایک ایک کر کے آپ کے سامنے ان نصیحتوں کو پیش کروں گا، مگر آپ پوری ہمت کے ساتھ، حوصلے کے ساتھ، دل کی گہرائیوں سے اس بات کا عہد کرو کہ ہم سن کر کے اس پر عمل کریں. پہلی نصیحت فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس. اے ابو ہریرہ، تم اللہ کے عبادت گزار بندے بننا چاہتے ہو؟ جی بننا چاہتا ہوں. تو آؤ اس کا گن میں تم کو سکھاتا ہوں. تم ایک عبادت گزار بندے کیسے بن سکتے؟ ہم سمجھتے ہیں سب سے بڑا عبادت گزار وہ ہے جس کے ہاتھ میں ہر وقت تسبیح ہو، جو بڑا عبادت کرنے والا ہے. ہم یہ سمجھتے ہیں عبادت کرنے والا وہ ہے جو روز آنا رات میں اٹھ کر تہجد کی نماز پڑھے. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت گزار وہ ہے جو ہر وقت قرآن کی تلاوت کرتا رہتا. ہم یہ سمجھتے ہیں کہ عبادت گزار وہ ہے جو روزوں پر روزے رکھے. لیکن دیکھو آقا کیا کہتے ہیں، فرماتے ہیں اتق المحارم تکن اعبد الناس. فرماتے ہیں کہ جہاں تک تسبیح پڑھنا ہے، تہجد کی نماز پڑھنا ہے، روزے رکھنا ہے، قرآن کی تلاوت کرنا ہے، جو شخص ان معمولات پر عمل کرے گا وہ عبادت کرنے والا تو بن جائے گا، مگر سب سے بڑا عبادت گزار نہیں بنے گا. سب سے بڑا عبادت گزار کب بنے گا؟ فرماتے ہیں اگر تم سب سے بڑا عبادت گزار بننا چاہتا ہے تو صرف ایک کام کر لے، اور وہ کام یہ ہے کہ زندگی کے ہر قدم پر حرام سے بچنے کی کوشش. آنکھوں کے حرام سے بچ، زبان کے حرام سے بچ، کان کے حرام سے بچ، پیٹ کے حرام سے بچ. زندگی کے ہر قدم پر حرام سے بچے گا تو خدا کا سب سے بڑا عبادت کرنے والا بندہ بننے کا تمغہ اللہ کی طرف سے تجھ کو عطا کر دیا جائے. اور اگر تو نماز بھی پڑھتا ہے، روزے بھی رکھتا ہے، حج بھی کرتا ہے، زکات بھی دیتا ہے، لیکن حرام سے نہیں بچتا، تیری آنکھیں حرام دیکھتی ہیں، تیرے کان حرام سنتے ہیں، تیری زبان حرام بولتی ہے، تیرے پیٹ میں حرام لقمہ پہنچتا ہے، تو خدا کے ہاں تیری عبادت بھول ہے. مسلمانوں میں تم سے پوچھتا ہوں کہ بتاؤ آج امت حرام میں مبتلا ہے کہ نہیں؟ بولو بھائی. یہ جوان بیٹھے ہیں، ہر ایک کے ہاتھ میں ملٹی میڈیا موبائل ہے. اس موبائل کے فتنے نے قوم کو، جوانوں کو تباہی کے دہانے پر پہنچایا. ہر ایک آنکھوں کے گناہ میں مبتلا ہے، کان کے گناہ. اللہ اکبر. ڈرو اس رب سے
جو تم سے تمہاری آنکھوں کی روشنی چھین سکتا ہے، ڈرو اس رب سے جو کانوں سے سننے کی طاقت بھی چھین سکتا ہے، ڈرو اس رب سے جو ہمیں اور آپ کو پاگل اور دیوانہ بھی بنا سکتا ہے۔ پھر گناہ پر گناہ کرنے کا کیا مطلب؟ وہ یا دل سے خوف خدا نکلتا ہے۔ میرے دوستوں ساتھیوں، جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کو دیکھو اور اپنی زندگی پر نظر کرو۔ آج ہم گناہوں کی دلدل میں گردن تک دھسے ہوئے ہیں۔ جب نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں ہو رہا ہے تو دل میں نبی کی محبت کیسے پیدا ہو؟ اور خدا کو نہ میری ضرورت نہ تمہاری ضرورت، وہ تو بڑا مستغنی عن العباد ہے۔ وہ کہتا ہے واللہ الغنی وانتم الفقراء وان تتولوا يستبدل قوما غيركم ثم لا يكونوا امثالكم۔ یادگیر کے لوگوں ذرا اس آیت کے جملوں پر غور کرو۔ اللہ کا جلال تقرر رہا، فرماتا ہے خدا بڑا بے نیاز ہے، اسے تمہاری ضرورت نہیں، لیکن تمہیں زندگی کے ہر قدم پر اپنے رب کی ضرورت ہے۔ تم خدا کے محتاج ہو، وہ تمہارا محتاج ہو۔ اور آگے کیا کہتا ہے؟ وارننگ دیتا ہے۔ یہ وارننگ میری طرف سے یا مفتی صاحب کی طرف سے یا کسی اور عالم کی طرف سے نہیں ہے، خدا کی طرف سے کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ اگر تم میری راہ کو چھوڑو گے اور پیٹھ دکھا کے بھاگو گے اور بات کو سنو گے دوسرے کان سے نکال دو گے تو کیا ہوگا؟ اللہ کہتا ہے میں سطح ہستی سے تمہیں نکال سکتا، تمہاری جگہ دوسری قوم کو پیدا کر اور اپنے دین کا کام اس سے لے۔ یستبدل قوما غیرکم، تمہاری جگہ دوسری قوم کو پیدا کر۔ میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ اس بات کو پسند کریں گے کہ یادگیر میں آپ کی جگہ دوسری قوم پیدا کی جائے اور آپ کے نام و نشان کو مٹا دیا جائے؟ کیا اس بات کو پسند کرو گے؟ بولو بھائی، کیوں آواز نہیں کر رہی ہے؟ اس بات کو کوئی پسند کرے گا؟ خدا کیا کہتا ہے وَإِن تَتَوَلَّوْا يَسْتَبْدِلْ قَوْمًا غَيْرَكُمْ۔ تم اگر بات کو نہیں مانو اور پیٹھ دکھاؤ گے تو تمہاری جگہ میں دوسری قوم کو پیدا اور اپنے دین کا کام اپنے نبی سے محبت کے تقاضوں کو اس قوم سے پورا کروا لوں گا، مجھے تمہاری کوئی ضرورت نہیں۔ میرے دوستوں ساتھیوں، آؤ ہم اپنے رب سے کہیں کہ اے رب، ہم تیری توفیق سے انشاءاللہ ہم ہی تیرے دین کی تعلیمات پر عمل کریں، تیرے نبی سے محبت کے تقاضوں کو پورا کریں گے اور تیری شریعت پر چل کر کے تجھے خوش کرنے کی کوشش کریں۔ حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ آقا نے اس سے کہا اتق المحارم تکن اعبد الناس۔ اے ابو ہریرہ، اگر انسانوں میں سے سب سے زیادہ عبادت کرنے والوں میں تم اپنے نام کو شامل کرنا چاہتے ہو تو اس کا ایک ہی طریقہ ہے کہ زندگی کے ہر قدم پر حرام سے بچو۔ میرے دوستو، میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ مسلمان آج جھوٹ بولتا ہے کہ نہیں بولتا؟ اس کی زبان حرام کر رہے ہیں۔ مسلمان حرام کھا رہا ہے کہ نہیں کھا رہا؟ اس کو پیسوں کو بڑھانے کی فکر ہے، آمدنی میں اضافے کی فکر ہے، حرام و حلال کا فرق اس کے ذہن سے نکل۔ اللہ کے بندو اپنے رب سے ڈرو اور آؤ ہم طے کریں کہ انشاءاللہ ہر حرام سے ہم اپنے دامن کو بچائیں۔ یہ جوان جو بیٹھے ہیں وہ طے کریں کہ ہم موبائل کا مس یوز کرنے سے بچیں۔
تم نے موبائل لیا اس پر نیٹ سے کنیکٹ کیا اور کمرے کے اندر بیٹھ کر کنڈی اندر سے لگا اور موبائل کو کھول دیا. اب تمہیں اطمینان ہے کہ نہ ماں آ سکتی ہے نہ باپ، نہ بھائی آ سکتا ہے نہ بہن. میں تنہا ہوں، جو چاہوں دیکھوں، جو چاہوں چھوڑوں. مگر کچھ بھول گیا کہ 70 بندوں کے پیچھے بھی تو اپنے رب کی نظروں سے نہیں چھوڑ. بتا وہ پورا پکڑے گا تو جواب کیا دے گا. نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم یہ تعلیم دیتے ہیں، اور دیکھو جب نبی کی تعلیم پر عمل کرو گے تو آپ کی محبت کو خود بخود دل میں فرمان چلتی چلی جائے. یہ پہلی نصیحت ہے کہ اتق المحارم تکن اعبد الناس. یہ ابو ہریرہ، اگر تم اللہ کے سب سے زیادہ عبادت کرنے والے بندوں میں شامل ہونا چاہتے ہو تو زندگی کے ہر قدم پر ہر حرام سے بچنے کی کوشش. اللہ ہم سب کو حرام سے بچنے میں کامیابی عطا فرمائے اور ہمارے دل میں حرام کی نفرت کو مٹا دے. دیکھو 5 نصیحتوں میں سے دوسری نصیحت فرماتے ہیں وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. اے ابو ہریرہ، آؤ میں بتاؤں تمہیں کہ تم مالدار انسان کیسے بن سکتے. اسے دیکھے گا تو تیرے دل کے اندر شکر کے جذبات پیدا اور کہنا تو نے مجھے اس سے بہتر بنا. تیرے پاس سائیکل ہے تو تم اسے مت دے. جس کے پاس گاڑی ہے تم اسے دے جو پیدل چلتا. خدا نے تجھ کو سائیکل بھی ہے، اس کے پاس تو وہ نعمت بھی ہے. اور اگر تم پیدل چلتا ہے تو اس کو مت دیکھ جس کے پاس سائیکل ہے، تم اس کو دیکھ جو ٹانگوں کی نعمت سے محروم ہو. خدا نے تجھے چلنے کے لیے ٹانگیں تو دے رکھی. فرمایا وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. رب ذوالجلال نے جو تجھے دیا ہے تم اس کو خوشی سے قبول کر لے تو خدا تیرے دل کو چین و سکون کی انمول دولت سے بھر دے اور تجھے وہ نیند آئے گی جس کا کوئی تصور نہیں کر سکتا. تجھے صبح سے شام تک راحت اور اطمینان کی دولت میسر ہے. میرے دوستوں اور ساتھیوں، آج ہم نبی کی اس تعلیم کو بھلا چکے ہیں. ہم 99 کے پھیرے میں لگے ہوئے اور اپنے سے آگے نکل جانے والے کو دیکھتے ہیں وہ اس کے میرے پاس ایک دکان ہے اور اس کے پاس 2 دکانیں ہیں. جب تم نے 2 دکانیں والوں کو دیکھا تو گویا جو تیرے پاس ایک دکان ہے تم نے اس خدا کی نعمت کی ناقدری شروع کر اور کہتا ہے میرے پاس تو کوئی بھی نہیں، اس کے پاس تو 2 دکانیں ہیں. ناقدری کر رہا ہے. ڈر وہ دن نہ آ جائے کہ خدا تجھے اس ایک دکان سے بھی محروم ہے. کیونکہ اللہ کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے لَئِن شَكَرْتُمْ لَأَزِيدَنَّكُمْ وَلَئِن كَفَرْتُمْ إِنَّ عَذَابِي لَشَدِيدٌ. اللہ کہتا ہے میری نعمتوں پر شکر ادا کرو تو میں ان میں اضافہ کرتا چلا جاؤں. اور اگر تم نے میری نعمت کی ناقدری کی تو یاد رکھ میرا عذاب اور میری پکڑ بڑی شدید ہے. اللہ ہم سب کی حفاظت کرے. جتنے ساتھی بیٹھے ہیں اپنے دل پر توجہ دیں اور یہ سوال کرو اپنے دل سے کہ خدا نے جو کچھ مجھ کو دیا ہے اس پر میرا دل مطمئن ہے کہ نہیں. اگر نہیں ہے تو دل کو مطمئن کرو کیونکہ جو خدا نے دیا ہے وہ تمہاری تقدیر میں لکھا ہوا ہے اور جو تقدیر میں لکھا ہے اس سے ایک لقمہ زیادہ ملے گی. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں وَارْضَ بِمَا قَسَمَ اللَّهُ لَكَ تَكُنْ أَغْنَى النَّاسِ. میرے دوستوں ایک جگہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ ہمیشہ جب تو دنیا میں اپنا مقابلہ کر، مال و دولت میں مقابلہ کر تو اس سے کر جس کے پاس مال و دولت اس سے کم. پھر خدا کا شکر ادا کر، خدا اپنی نعمتوں میں اضافہ کرتا چلا جائے.
اور جب دینداری میں مقابلہ کر تو کس سے کر؟ فرماتے جب دینداری میں مقابلہ کر تو اس سے کر جو دینداری میں تجھ سے آگے بڑھا ہوا ہے۔ کیوں؟ جب تو اس کو دیکھے گا تو اللہ رب العزت تجھے کی مزید دینداری کی توفیق عطا کرے۔ آج ہمارا ماحول بالکل الٹ گیا ہے، ہم مال و دولت میں مقابلہ کرتے ہیں اس سے جو ہم سے آگے بڑھا ہوا ہے، اور دینداری کے بارے میں کیا کہتے ہیں؟ میاں 5 وقت کی نماز پڑھ لیتا ہوں میں، یہی میری نجات کے لیے کافی ہو جائے، اور کیا کسی کام کی ضرورت ہے؟ یہ وہ عمل ہے جو نبی کی تعلیمات کے بالکل خلاف ہے۔ آج سے طے کرو کہ ہم اپنے دل کو سکون اور اطمینان دیں گے، اور جو خدا نے ہمیں دے رکھا ہے ہم اس پر اس کا شکر ادا کریں گے۔ دیکھو جو خدا نے دیا ہے اگر تم اس پر شکر ادا کرو گے اور اطمینان کا اظہار کرو گے تو تمہیں خدا حرام کمائی سے بچنے کی توفیق عطا کرے گا، اور اگر جو خدا نے دیا ہے اس پر اطمینان کا اظہار نہیں کرو گے تو حرام کی طرف چلو گے، اور جب حرام لقمہ پیٹ میں جائے گا تو جہنم کی آگ کے سوا کہیں اور ٹھکانا نہیں مل سکے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، یہ دوسری نصیحت ہے، اور تیسری نصیحت کیا کرنا ہے؟ غور کرو نصیحتوں کا۔ فرماتے ہیں وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا وَأَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ میں پہلے چوتھی نصیحت کو ذکر کرتا ہوں۔ آپ فرماتے ہیں وَأَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا۔ اے ابو ہریرہ، آؤ میں تمہیں پکا سچا مسلمان بننے کا وہ سکھاتا ہوں۔ ایک انسان پکا مسلمان کیسے ہے؟ دیکھو ہمارے دلوں میں مختلف باتیں ہیں کہ مسلمان ہونے کے لیے یہ کرو یہ کرو یہ کرو، آپ کا کیا کہتے ہیں صرف یہ۔ فرماتے ہیں تو پکا سچا مسلمان اگر بننا چاہے گا تو آج سے یہ طے کر لے کہ میں ساری دنیا کے انسانوں کے لیے اسی چیز کو پسند کروں گا جو میں اپنے لیے پسند۔ اگر تو سب کے لیے اس کو پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے تو تیرا نام سچے مسلمانوں کی فہرست میں شامل ہے۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، غور کرو، ہم اس پر عمل کرتے ہیں۔ ہمارا عمل یہ ہے کہ ہم چاہتے ہیں ساری اچھی چیزیں ہمیں مل جائیں، اور ہم جو چیز چھوڑتے ہیں اس کو یہ سوچ کے چھوڑتے ہیں کہ یہ ساری نہیں ہے، کہ ہم اس کو اس سے نہ باپ مارا۔ ایک کیس میرے سامنے آیا، باپ مارا، زمین چھوڑ کے مارا، 3 بھائی تھے، زمین کے بंٹوارے میں اختلاف ہو، اور اختلاف کیا ہوا کہ جو بڑا بھائی تھا وہ یہ کہتا تھا کہ اس زمین کا جو فرق ہے وہ میں ہوں۔ اللہ اکبر۔ آقا فرماتے ہیں وَأَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ، تو دوسروں کے لیے وہی پسند کر جو تو اپنے لیے پسند کرتا ہے، فرق اپنے لیے پسند کرتا ہے، دوسرے بھائیوں کو پیچھے ڈھکیلتا ہے۔ بتا تجھے دنیا اور آخرت میں کامیابی اور نجات کیسے مل سکتی؟ مسلمانوں غور کرو میری باتوں پر، تم اپنے لیے وہی پسند کرو، تم دوسروں کے لیے وہی پسند کرو جو اپنے لیے پسند کرتے ہو۔ تم اپنے لیے کامیابی کو پسند کرتے ہو، کبھی کسی کی کامیابی میں روڑا مت کرو۔ تم اپنے لیے عزت کو پسند کرتے ہو، تم کبھی کسی کو ذلیل و خوار مت کرو۔ تم اپنے لیے ترقی کو پسند کرتے ہو، کبھی کسی کی ترقی میں رکاوٹ مت کرو۔ تم اپنے لیے چین و سکون کو پسند کرتے ہو، کبھی کسی کے چین و سکون کو بھارت مت کرو۔ تو اللہ تمہارا نام پکے سچے مسلمانوں کی فہرست میں شامل کرنا۔ آج مسلمانوں میں گھر گھر لڑائی اور جھگڑے ہیں، فتنے ہیں، اختلافات ہیں، کیوں؟ نبی کی تعلیمات پر عمل نہیں۔ یہی وجہ ہے کہ ہماری آپسی زندگی، خان کی زندگی، معاشرتی زندگی، خاندانی زندگی تباہ و برباد ہو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں،
آج سے طے کرو کہ میں اپنے لیے وہی پسند کروں گا جو دوسروں کے لیے بھی پسند کر سکتا. ایک بزرگ دکان پر بیٹھے تھے. دیکھو واحد للناس لا تحب لنفسك، اس کا ایک واقعہ میں بتاؤں. جو تم اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند کرو، اور جو اپنے لیے پسند نہ کرو اس کو دوسرے کے لیے کبھی پسند نہ کرو. ایک بزرگ دکان پر بیٹھے، ایک نوجوان ہے، چاندی کا چھوٹا سکہ لے اور اس نے بزرگ کو دیا اور کہا مجھے فلاں چیز چاہیے. بزرگ نے اس سکے کو الٹ کے دیکھا اور لے کے رکھ دیا، اور جو چیز وہ مانگ رہا تھا وہ اسے دے دی. جو وہ خریدار چلا گیا تو بزرگ کے پاس جو نوجوان بیٹھا تھا اس نے کہا حضرت اس نے تو آپ کو کھوٹا سکہ دیا. فرمانے لگے کہ میں نے اس کو الٹ کے دیکھ لیا تھا وہ کھوٹا ہے، لیکن پھر بھی میں نے لے لیا. کہ آپ نے کیوں لے لیا جب کھوٹا تھا وہ اور آپ کو پتہ چل گیا وہ کھوٹا ہے؟ فرماتے ہیں کہ میں نے صرف اس لیے وہ اس کھوٹے سکے کو لے لیا تاکہ یہ میرے علاوہ کسی اور کو نقصان نہ پہنچا سکے، کسی اور کو دھوکہ نہ دے سکے. میں نہیں پسند کرتا کہ مجھے میری وجہ سے یہ کسی اور کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو جائے. اس لیے میں جان بوجھ کر میں نے انجان بننے کی کوشش کی اور اس کے کھوٹے سکے کو. میرے دوستوں، کیا ہم اس طرح کا عمل کر سکتے ہیں؟ ہمیں اپنے گریبان میں جھانکنا چاہیے. ہم کہاں کھڑے ہیں؟ ہماری زندگی کے اندر کتنی خرابیاں پیدا ہو. آج یہ علماء لگے ہوئے ہیں، یہ کوئی حیدرآباد سے آ رہا ہے، کوئی دلی سے آ رہا ہے. یہ کیوں آ رہے ہیں؟ اس لیے کہ ہم اپنے لیے آخرت کی نجات کو پسند کرتے ہیں. ہم تمہارے پاس صرف اس لیے آئے ہیں تاکہ تم بھی اس نجات کو حاصل کرنے میں کامیاب ہو. وَأَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. ہمیں کوئی غرض نہیں ہے تم بھی اپنے گھر کا آرام سے سو، ہم بھی اپنے گھر کا آرام سے سو. ہمارے اوپر کیا آفت آ رہی ہے؟ یہ بات اور دین چلے ہی نہ رہے. صرف اس لیے کہ ہم آخرت کی نجات کو اپنے لیے پسند کرتے ہیں. آقا کہتے ہیں جو تم اپنے لیے پسند کر وہ سب کے لیے پسند. نجات کی راستہ تمہیں دکھانے کے لیے آئے تاکہ اس سنت پر اور نبی کی اس تعلیم پر عمل کرنے والوں میں ہمارا نام بھی شامل ہو جائے. میرے دوستوں، ساتھیوں، آؤ ہم طے کریں کہ ہم اپنے ذہن کو، اپنے دماغ کو، اپنے عمل کو، اپنے کردار کو نبی کی تعلیمات کے عین مطابق بنانے کی کوشش کریں. میرے دوستوں اور ساتھیوں، اپنے دل سے برائی کو نکالیں. جس دل میں برائی اور کبر ہوگا اس دل میں نبی کی سچی محبت کبھی بیٹھ ہی نہیں سکتی. حضرت شیخ الاسلام مولانا حسین احمد مدنی رحمہ اللہ کا نام سنا ہے آپ نے؟ بولو بھائی. میں آپ کو سناؤں، جو اپنے لیے پسند کرو وہی دوسرے کے لیے پسند. حضرت مدنی رحمہ اللہ ایک ٹرین سے سفر کر رہے ہیں. ٹرین کے ڈبے میں جہاں حضرت بیٹھے تھے، آزادی سے پہلے کا واقعہ ہے، اسی ڈبے میں سامنے کی سیٹ پر ایک انگریز بیٹھا. اس کو ٹوائلٹ جانے کی ضرورت پیش آئی. وہ گیا اور بڑا گندا منہ بنا کے آ گیا. حضرت سمجھ گئے کہ یہ ٹوائلٹ گندا ہو رہا ہے جس کی وجہ سے یہ اپنی ضرورت پوری نہیں کر سکتا. وہ پریشان ہے. میں اگر جاؤں ٹوائلٹ میں تو نہیں چاہوں گا کہ ٹوائلٹ صاف ہو جائے. وہ انگریز بھی گیا اور وہاں سے آ گیا بغیر ضرورت پوری کیے کیونکہ ٹوائلٹ گندا تھا. جب وہ بیٹھ گیا آ کے اور حضرت نے اندازہ لگایا کہ اس کو تقاضا بہت شدید ہے لیکن ٹوائلٹ خراب ہے، یہ بھاری نہیں ہوگا. حضرت اٹھے
سگریٹ کی کچھ ڈبیاں خالی پڑی تھی وہ اٹھائیں اور جا کر کے ان سے ٹوائلٹ کو صاف کریں اور پھر آگے بیٹھے اور اس سے کہا کہ جناب جائیے ٹوائلٹ تو بالکل صاف ہے. وہ پہلے جانے سے انکار کیا لیکن حضرت نے پھر کہا کہ وہ تو صاف ہے بالکل. تو وہ گیا اور فارغ ہو گیا آگے. حضرت کا اس سے کون سا خونی رشتہ تھا؟ کوئی نہیں. اللہ کے نبی کی تعلیم ہے وَأَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ. تم جو چیز اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دنیا جہاں کے انسانوں کے لیے پسند ہے. تمہیں پسند ہے کہ ٹوائلٹ صاف ہو تو دوسرے کے لیے بھی اس کو صاف کر دو تو پکے سچے مسلمانوں کی فہرست میں خدا تمہارے نام کو شامل ہے. ہم اپنے کردار کو دیکھیں کیا حال ہے میرے دوستو. ہم اپنے لیے عزت کو پسند کرتے ہیں مگر ہم کسی کو عزت دینے کے لیے تیار نہیں. ہر ایک کو ذلیل کرنا ہمارا. حضرت مدنی رحمہ اللہ سہارنپور کی جیل میں بند تھے. حضرت کے ساتھ اس وقت کے غیر مسلم لیڈر بھی قید ہو کر کے جیل میں آ گئے تھے. ہندو مسلمان دونوں کو قید کر پکڑ کر کے گرفتار کر کے انگریز کے سہارنپور کی جیل میں بند کر دیا. جو بھی آزادی کے لیے دوائی لڑ رہے تھے انہیں گرفتار کر لیا گیا. اس سے ہندو کی جیل مسلمان کی جیل حضرت بھی پکڑے گئے اور حضرت کے ساتھ کام کرنے والے بہت سے ہندو لیڈر بھی پکڑے گئے. ایک ہی بیرک میں ہندو اور مسلمانوں کو بند کر دیا گیا. اب سنو کیا ہوتا. کچھ دن ایک دن گزرا 2 دن گزرے 3 دن گزرے تیسرے چوتھے دن جو ہندو لیڈران حضرت کی بیرک میں بند تھے انہوں نے جیلر کو جا کے درخواست کی اور کہا کہ ہماری بیرک بدل دو ہم مولانا مدنی کے ساتھ نہیں رہنا چاہتے. حضرت کو پتا چلا تو بڑا افسوس ہوا کہ یہ کیوں چاہ رہے ہیں میری بیرک سے. حضرت ان ہندو لیڈروں کے پاس گئے اور ان سے پوچھا کہ مجھ سے کیا غلطی ہو گئی کہ آپ ہماری بیرک سے منتخب ہونے کی بات کر رہے ہیں اور آپ نے جیلر کو درخواست کی کہ ہمیں دوسری بیرک میں رکھو. تو ان ہندوؤں نے جو جواب دیا ہے وہ دل تھام کے سننے. وہ کہنے لگے مولانا ہمیں آپ کے ساتھ رہتے ہوئے 3 دن گزرے ہمیں کوئی تکلیف نہیں ہوئی. ہم نے آپ کے اخلاق کو دیکھا کہ آپ ہمیں پہلے کھلاتے ہیں خود بعد میں کھاتے ہیں. ہم نے آپ کی گفتگو کے محبت بھرے انداز کو دیکھا. ہم نے آپ کے کیریکٹر اور کردار کو دیکھا اور اب ہمیں ڈر ہونے لگا کہ اگر کچھ دن اور رہے ہم آپ کے ساتھ تو کہیں ہم مسلمان نہ ہو جائیں. اس لیے ہم چاہتے ہیں کہ ہماری بیرک کو بدل دیا. وَأَحِبْ لِلنَّاسِ مَا تُحِبُّ لِنَفْسِكَ تَكُنْ مُسْلِمًا. تو اپنے لیے وہی پسند کر جو تمام جہان کے انسانوں کے لیے پسند کر سکتا ہے. میرے دوستو ہم اپنے لیے کچھ پسند کرتے ہیں دوسروں کے لیے کچھ. یہی وجہ ہے اختلاف کی اور بربادی کی اور یہی وجہ ہے کہ ہم نبی کی تعلیمات سے محروم ہیں تو ہمارے دل آپ کی محبت سے محروم ہیں. آج سے ہم طے کریں کہ انشاءاللہ زندگی کے آخری سانس تک جو چیز ہم اپنے لیے پسند کریں گے وہی دوسروں کے لیے اور انشاءاللہ کبھی کسی کو اپنی زبان سے اپنے عمل سے اپنے کردار سے دکھ نہیں پہنچے. چوتھی بات آپ نے فرمایا وَأَحْسِنْ إِلَىٰ جَارِكَ تَكُنْ مُؤْمِنًا. مسلمانوں غور کرو حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی اس تعلیم پر بھی آپ نے فرمایا کہ اگر تم پکے سچے مومن بننا چاہتے ہو تو آپ اس کا طریقہ بھی میں تم کو سکھاتا ہوں. یہ آقا سچے مومن بننے کا کیا طریقہ ہے؟ فرماتے ہیں سچے مومن اور پکے مومن بننے کا طریقہ یہ ہے کہ تم اس بات کا عہد کر لو کہ زندگی کے آخری سانس تک تمہاری زبان سے تمہارے ہاتھ سے تمہارے عمل سے کبھی تمہارے پڑوسی کو کے دل کو ٹھیس نہ پہنچے. اگر تمہارا پڑوسی تم سے خوش تو تمہارا نبی بھی تم سے خوش. تمہارا نبی تم سے خوش تو تمہارا خدا بھی تم سے خوش. اور اگر تمہاری زبان سے تمہارے عمل سے تمہارے کردار سے
تمہارے پڑوسی کے دل کو ٹھیس پہنچتی ہے تو یاد رکھو تم سب کچھ ہو سکتے ہو لیکن پکے مومن کبھی نہیں بن سکتے۔ آج ہم اپنے ارد گرد کو دیکھیں، مسلمانوں کے مہینوں میں گھس جاؤ تو ایسا لگتا ہے ہر ایک کا ہاتھ دوسرے کے لیے باندھ، تھوڑی تھوڑی باتوں کے جھگڑے، سائیکل کھڑی کرنے پہ جھگڑا، کوڑا ڈالنے پر جھگڑا، نالی کھولنے پر جھگڑا، دروازے کو بڑا اور چھوٹے کرنے پر جھگڑا۔ اللہ اکبر، بھی جھگڑا کرنے والے کون ہیں؟ جو اس نبی کو ماننے والے ہیں جس نے یہ تعلیم دی ہے کہ تم اپنے پڑوسی کے ساتھ ہمیشہ حسن سلوک کرو۔ میرے دوستوں ساتھیوں، کتنا حسن سلوک کرو؟ فرماتے ہیں ایک ذرا سنو غور، فرماتے ہیں کہ تیرے پاس پیسے ہیں اور تیرا پڑوسی غریب ہے، تو اپنے بچوں کو پھل کھلانا چاہتا ہے، کھلا، بازار سے لا، پھل ان کو کھلا، لیکن اپنے بچوں کو اس بات کا پابند بنا کہ وہ پھل گھر کی چہار دیواری میں بیٹھ کر کے کھائیں، پھلوں کو ہاتھ میں لے کر کے گھر سے باہر نہ جائیں۔ کیوں؟ فرمایا تیرے بچہ پھل ہاتھ میں لے کر گھر سے باہر جائے گا تو پڑوسی کے بچے کی اس پر نظر پائے اور وہ بھی اپنے باپ سے کہے گا مجھے بھی پھل لا کے دو، اور اس کا باپ غریب ہے، وہ اسے لا کے نہیں دے سکے گا، اس کا دل دکھے گا، اور تیرے کسی عمل سے تیرے پڑوسی کا دل دکھے تو یاد رکھ تیری نجات خطرے میں تو۔ آخر کہاں تک فرمایا؟ آج تیرے پاس پیسے ہیں تو اپنا گھر بنانا چاہتا ہے، بنا، تیرا پڑوس غریب ہے، نادار ہے، مزدور ہے، جس کا گھر تیرے پڑوس میں، وہ اپنا گھر نہیں بنا سکتا۔ آقا فرماتے ہیں تو اپنا گھر بنا، لیکن گھر بناتے وقت اس بات کا خیال رکھنا کہ تیرے گھر کی دیوار زیادہ اونچی نہ ہو جائے۔ یہ آقا کیوں؟ فرماتے زیادہ اونچی ہو گئی تو کہیں پڑوسی کے گھر میں جانے والی ہوا اور روشنی نہ رک جائے۔ اگر اس کے گھر کی ہوا اور روشنی رک گئی اور تیرے عمل سے اس کو تکلیف پہنچی تو خدا جہاں کو فقر سے بچ نہیں سکتا۔ میرے دوستوں ساتھی، یہ نبی کی طرح بتاؤ ہم اس پر عمل کر رہے ہیں تو نبی کی محبت دل میں پیدا کیسے ہوتی؟ آج ہمارا کردار، ہمارا اخلاق اور ہمارا ذہن سے نبی کی مبارک تعلیمات سے خالی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی کی محبت کی جمع بھی مان پڑی بھی ہے اور اس کی لو بھی تیز نہیں ہو رہی ہے۔ آؤ ہم طے کریں کہ ہم ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا سلوک کریں۔ میرے دوستوں ساتھیوں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو نہ ماننے والے بہت سے لوگ ہیں۔ عیسائی بھی نہیں مانتے، یہودی بھی نہیں مانتے، ہندو بھی نہیں مانتے، اور قادیانی کے آپ تو آخری نبی نہیں مانتے، لیکن تھوڑا سا فرق ہے۔ کافر ہندو آپ کو نبی نہیں مانتے اور ہم جانتے ہیں کہ وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ یہودیوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ وہ آپ پر ایمان نہیں لاتے، عیسائیوں کے بارے میں ہم جانتے ہیں کہ آپ پر ایمان نہیں لاتے۔ یہ وہ قوم ہیں جو کھلی دشمن ہے، اور کھلے دشمنوں سے بچنا آسان ہے، لیکن دوست کے نما دشمن سے بچنے میں مشکل پیدا ہوتا ہے۔ جو قادیانی ہیں یہ دوست نما دشمن ہے، یہ آستین کا ساتھ ہے۔ ایک طرف اپنے آپ کو مسلمان بھی کہتے ہیں اور دوسری طرف نبی کے تاج ختم نبوت پر کالک پوتنے کی ناکام کوشش کرتے ہیں۔ میرے دوستوں، ان سے بچنے کے لیے سب سے اہم بات یہ ہے کہ اپنے دلوں میں نبی کی محبت کو پیدا کریں، اور دلوں میں نبی کی محبت پیدا ہوگی نبی کی تعلیمات پر عمل کرنے سے۔ جب ہم نبی کی تعلیمات پر عمل کریں گے، اٹھتے بیٹھتے آپ کی باتوں کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے تو دل میں آپ کی محبت کی شمع روشن ہو۔ اور میرے دوستوں،
جب دل میں محبت کی شمع روشن ہو گئی تو اب دنیا کا کوئی دھوکے باز ہمیں دھوکہ دینے میں کامیاب نہیں ہو سکتا، کوئی دوست نما دشمن ہمیں نبی سے دور کرنے میں کامیاب نہیں ہو سکے گا۔ لیکن جب دل محبت سے خالی ہو تو یاد رکھو ہم کسی بھی شکاری کے جال میں پھنس سکتے ہیں۔ میں نے آپ کو طریقہ بتایا کہ آپ نبی کی تعلیمات پر عمل کرو تو محبت کی شمع روشن ہوگی، کسی کے اندر یہ مجال نہیں ہوگی کہ وہ آپ کو دھوکہ دینے میں کامیاب ہو۔ میرے دوستوں اور ساتھیوں، صحابہ کرام نے آپ سے کیسی محبت کی؟ میں نے اس سلسلے کے کچھ واقعات آپ کو پہلے بھی سنائے تھے اور آج بھی ایک واقعہ سنایا ہے، اور میں ایک آخری واقعہ سنا کے اپنی بات کو ختم کرنے کی کوشش کروں گا۔ اس حدیث کی ایک 5ویں بات رہ گئی ہے، وہ بھی ذکر کروں۔ میرے دوستوں ساتھیوں، محبت کیسی ہو، محبت کیسی ہو۔ ایک صحابی ہے، نوجوان صحابی، مدینہ المنورہ میں ہے، ان کا نام ہے حضرت طلحہ ابن البراء رضی اللہ عنہ، لمبے چوڑے صحابی۔ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ المنورہ ہجرت کر کے آئے تو آپ کا استقبال کرنے والوں میں طلحہ ابن البراء شامل تھے۔ طلحہ ہر نماز آقا کے پیچھے آگے بڑھتا اور کنواں میں رہتے تھے، جو آج بھی مسجد نبوی سے کافی فاصلے ہیں۔ ایک دن طلحہ فجر میں نہیں آئے، پھر آپ نے دیکھا ظہر میں نہیں ہے، پھر آپ نے دیکھا عصر میں نہیں ہے۔ تو عصر میں آپ نے ساتھیوں سے پوچھا طلحہ کہاں ہے؟ نہ فجر میں تھے، نہ ظہر میں، نہ عصر میں، وہ تو ہر نماز میرے پیچھے پڑتے تھے، آج کہاں ہے؟ لوگوں نے کہا حضرت طلحہ بیمار ہے۔ آقا نے فرمایا کہ چلو ہم ان کی مزاج کرسی کو چلتے، عصر کی نماز پڑھ کے آپ ان کی مزاج کرسی کو دیکھا طلحہ بے ہوش، آپ بیٹھے رہے لیکن طلحہ کو ہوش نہیں۔ آپ نے ان کے گھر والوں سے کہا کہ مجھے ایسا لگتا ہے طلحہ بچے گے نہیں، رات میں ان کی وفات ہو جائے۔ دیکھو اگر رات میں طلحہ کی وفات ہو جائے تو مجھے بتانا تاکہ میں ان کے کفن دفن میں اور نماز جنازہ میں شریک ہوں۔ یہ کہا اور آپ واپس تشریف لے۔ عشاء ہو گئی، مغرب ہو گئی، عشاء ہو گئی، فجر ہو گئی، پوری رات گزر گئی، آپ کو کچھ پتا نہیں۔ فجر کے بعد آپ کی نظر طلحہ ابن البراء کے رشتہ داروں پر، آپ نے پوچھا طلحہ کا کیا حال ہے؟ لوگوں نے کہا حضور ان کی تو رات میں وفات ہو گئی اور ہم نے ان کا کفن دفن نماز جنازہ کی سب کر کے انہیں دفن کر۔ آپ کا چہرے انور غصے سے سرخ ہو گیا۔ آپ نے فرمایا میں نے تم سے کہا تھا کہ طلحہ کی اگر وفات ہو جائے تو مجھے خبر دینا، تمہیں کیوں مجھے نہیں بتایا؟ تو دوستوں دیکھو محبت کیسے کی۔ رشتہ داروں نے کہا حضور جب آپ واپس آ گئے طلحہ کو دیکھ کے تو کچھ دیر کے بعد طلحہ کو ہوش آیا۔ ہم نے انہیں خبر دی کہ آقائے دو جہاں، سرور کائنات، سید الانبیاء والمرسلین، خاتم النبیین، حضرت محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم تمہاری مزاج کرسی کو آئے تھے۔ طلحہ بہت خوش ہوئے، بہت خوش ہوئے۔ پھر ہم سب کو بلایا اور کہنے لگے دیکھو میں ایک آخری وصیت کر رہا ہوں، اور وہ یہ ہے کہ مجھے ایسا لگتا ہے کہ میں بچوں گا، رات میں میری وفات ہو سکتی ہے، اور اے میری رشتہ داروں سنو، اگر رات میں میری وفات ہو جائے تو میری موت کی خبر میرے آقا کو بتا۔ کیوں؟ اس لیے کہ اگر رات میں تم میرے مرنے کی خبر میرے آقا کرو گے تو ان کی نیند میں خلل پڑے گا، انہیں رات کے اندھیرے میں میرے گھر تک آنے کی زحمت دوبارہ کرنی پڑے گی، اور میں نہیں چاہے گا کہ میری وجہ سے میرے آقا کو کوئی تکلیف۔ مسلمانوں
جو آقا کے دشمنوں کے ساتھ بیٹھتا ہے وہ یہ سن لے کہ وہ آقا کو روحانی تکلیف پہنچانے کا کام کرتا ہے. اپنے ایمان کا جائزہ لے. ایک طرف طلحہ ابن البراء ہے، ایک طرف ہم اور تم. ہم اگر آقا کو خوش نہیں کر سکتے تو کم سے کم خدا کے لیے آقا کو تکلیف پہنچانے کا کام تو مت کرو. اس سے نقصان آقا کا نہیں ہوگا، نقصان کی ضرورت کا ہوگا، ان لوگوں کا ہوگا جو غیروں سے پہلے بہاتے ہیں اور تعلق قائم رکھنے میں کسی طرح کا تردد نہیں ہے. آپ ہم طے کریں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک ایک تعلیم پر عمل کریں. آپ کے سامنے 4 تعلیمات آئیں. سب سے پہلی بات یہ کہ اگر عبادت گزار بندوں میں اپنے نام کو شامل کرنا چاہتے ہو تو ہر حرام سے بچنے کی کوشش کرو. اگر تم اپنے دل کو چین و سکون کی دولت سے بھرنا چاہتے ہو تو خدا نے جو تم کو دیا ہے اس پر خوشی اور اطمینان کا اظہار کر کے اپنے رب کا شکر کرو. تیسری بات فرمایا کہ اگر تم پکے سچے مسلمان بننا چاہتے ہو تو جو کچھ تم اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی دنیا کے ہر انسان کے لیے پسند. تیسری بات، چوتھی بات یہ کہ تم پکے سچے مومن بننا چاہتے ہو تو ہمیشہ اپنے پڑوسیوں کے ساتھ اچھا رہنا. اور آخری چیز جوانوں سنو، یہ بڑی اہم تعلیم ہے. فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. یہ ہمارا جوان کیا کر رہا ہے؟ دیکھو، انسان کے جسم میں پاور ہاؤس کی حیثیت دل کو حاصل ہے. اس دل کو زندہ رکھو. جب دل زندہ ہے تو سارا جسم زندہ ہے، اور یہ دل مر گیا تو سارا جسم. دل زندہ کب ہے؟ دیکھو، زندہ دل وہ ہے کہ جو خیر کی بھلائی کی باتوں کو سنے اور اس پر عمل کے لیے تیار ہو، وہ زندہ دل. اور مردہ دل کون سا ہے؟ مردہ دل وہ ہے جو بھلائی کی باتوں کو سنے لیکن اس کے اندر عمل کا کوئی جذبہ پیدا نہ ہو. جس کے اندر عمل کا جذبہ پیدا نہ ہو وہ دل مردہ ہے. اور جس کے اندر بھلائی کی باتوں کو سن کر کے عمل کا جذبہ پیدا ہو جائے وہ دل زندہ ہے. دل کو مردہ ہونے سے بچاؤ. دل مرتا کیسے ہے؟ آقا فرماتے ہیں وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ. ہر وقت ہنسنے اور ٹھٹھا لگانے سے بچو. جہاں کھڑے ہو گئے وہی کہتے ہیں لگا کر، جہاں بیٹھ گئے وہی ہنس رہے. ہر وقت کھڑا ہو ہنسنے اور ٹھٹھا کرنے اور کہتے لگانے کے کوئی کام ہی نہیں ہے. فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ. ہر وقت ہنسنے سے بچ. اگر تو ہر وقت ہنستا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تیرے دل سے موت کا خوف نکل چکا ہے. اگر تو ہر وقت ہنستا ہی رہتا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ تیرے دل سے قبر کا منظر نکل چکا ہے. اگر تو ہر وقت ہنستا رہتا ہے، جب دیکھو ٹھٹھے لگاتا رہتا ہے تو یہ دلیل ہے اس بات کی کہ حساب و کتاب کا خوف تیرے دل و دماغ سے مٹ چکا ہے. فرمایا وَلَا تُكْثِرِ الضَّحْكَ. ہر وقت ٹھٹھے مت لگاؤ، ہر وقت قہقہے مت لگاؤ، ہر وقت ہنسی مذاق مت کرو. فَإِنَّ كَثْرَةَ الضَّحْكِ تُمِيتُ الْقَلْبَ. فرمایا اس لیے کہ بہت زیادہ ہنسنا یہ دل کو مردہ کرے. ساری دنیا کہے کہ دل زندہ ہے، یہ تو حرکت کر رہا ہے. اللہ کے نبی فرماتے ہیں کہ نہیں، جو شخص ہر وقت ہنستا اور کہکہے لگاتا رہتا ہے اس کا دل مردہ ہو گیا اور کوئی خیر کی بات اس کے دل پر اثر نہیں کرے گی. اللہ رب العزت ایسے دل کو خیر کے جذبات سے محروم کر دیتا ہے. چنانچہ فرماتا ہے کَلَّا بَلْ رَانَ عَلَىٰ قُلُوبِهِمْ مَا كَانُوا يَكْسِبُونَ.
کہ اللہ رب العزت انسان کی بدعمالیوں کی وجہ سے ہر وقت ہنسنے اور ٹھٹھا لگانے کی وجہ سے دل کو زنگ آلود کر دیتا ہے. اب اس دل پر کسی بھی بہترین سے بہترین تقریر کا کوئی اثر نہیں، کسی بھی بیان کا کوئی اثر نہیں. یہاں بیٹھا ہے سننا، یہاں سے اٹھ کے جائے گا تو دامن جھاڑ کے چلے گا. میرے دوستوں ساتھیوں، آج ہم میں سے بہت سے لوگ ایسے ہیں جن کے دل و دماغ پر کسی بات کا کوئی اثر نہیں. میں آپ سے پوچھتا ہوں کیا آپ بھی انہی لوگوں میں سے؟ بولو بھائی. آپ اہم کرو کہ نہیں ہم عمل کر کے دکھائیں گے انشاءاللہ. آپ ان لوگوں میں سے نہیں ہیں جن کے اوپر کوئی اثر نہ ہو. اور عمل کرو. یہ بیان ہوا، یہ جلسے ہوتے ہیں، ان کو مذاق نہ سمجھو. اللہ کی باتیں، نبی کی تعلیمات آپ کے سامنے رکھی جاتی ہیں، اس کو کھیل نہ سمجھو. کیوں؟ اللہ ایک ایک چیز کا حساب لے گا. اور کیا حساب دے گا؟ دیکھو ایک آیت سنا کر کے بات کو ختم کرتا ہوں. اللہ رب العزت کہتا ہے ان لوگوں سے جو دینی جلسے میں آوے، باتوں کو سنے مگر دوسرے کان سے نکال دے اور عمل کا کوئی جذبہ ان کے دل میں پیدا نہ ہو. اللہ ان کو بات نہیں دے. کیا کہتا ہے؟ فرماتا ہے وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنكًا وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. اللہ کہتا ہے جو میری یاد سے اعراض کرے، میری باتوں کو سنی انسنی کر دے اور عمل کرنے کے بجائے پہلو تہی کر کے دامن جھاڑ کے اپنے گھر کو چلا، اس کے لیے کیا ہوگا؟ خدا کہتا ہے وہ اس کو دو طرح کے عذاب میں مبتلا کرے. یادگیر کے لوگوں سنو، تمہارا خدا کہتا ہے کہ جو بات کو سنے اور دوسرے کان سے نکال دے، عمل کا جذبہ اس کے دل میں پیدا نہ ہو، میں اس کو دو طرح کے عذاب میں گرفتار کروں گا. ایک عذاب اس کو دنیا میں ملے گا اور دوسرا عذاب اس کو قیامت میں. ایک بات دنیا میں کیا عذاب ہوگا؟ فرماتے ہیں جس نے میرے ذکر کو، میری بات کو، میری تعلیمات کو سنا اور پہلو تہی کر کے پیٹھ دکھا کے آگے گزر گیا، عمل نہیں کیا، تو میں اس کو پہلا عذاب یہ دوں گا کہ میں اس کی زندگی کے چین و سکون کو چھین دوں. اس کے پاس سب کچھ ہوگا مگر چین و سکون نہیں ہوگا. برباد اور تباہ زندگی ہوگی اس کی. نہ اس کو وقت پر نیند آتی ہوگی، نہ اس کو وقت پر بھوک لگتی ہوگی. ڈپریشن اور ڈپریشن کا شکار ہوگا. اور دوسرا عذاب کیا ہے؟ فرماتا ہے وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى. جو میری بات کو سنے اور پھر انسنی کر دے تو میں اس کو دوسرا عذاب یہ دوں گا کہ قیامت کے دن جب میں اس کو اس کی قبر سے اٹھاؤں گا تو اندھا کر کے اٹھاؤں گا، وہ اس کی آنکھوں کی روشنی کو چھین دے. وہ کسی طرح گرتا پڑتا ٹٹولتا اللہ کے دربار میں اور اللہ سے وہ شکایت کرتا ہے. خدا اس کی شکایت کو بھی ذکر کرتا ہے اور اپنے جواب کو بھی ذکر کرتا ہے. وہ شکایت کیا کرے گا؟ قال رب لم حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا. کہنا اے رب میں دنیا میں تھا تو میری آنکھیں روشن تھی، میں ہر چیز کو دیکھ سکتا تھا، میری آنکھوں میں روشنی موجود تھی. اے رب آج بھی مجھے قبر سے اٹھایا تو اندھا کر کے کیوں اٹھایا؟ وہ سوال کرے گا تو اللہ جواب دے گا. کہے گا قال كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى. اللہ کہے گا یہ بات صحیح ہے کہ دنیا میں تیری آنکھیں روشن تھی، میں نے آنکھوں میں دیکھنے کی صلاحیت رکھی تھی، لیکن ہوتا کیا تھا؟ تیرے سامنے میری باتوں کو پیش کیا جاتا تھا، میری تعلیمات کو رکھا جاتا تھا، میری آیات کو ذکر کیا جاتا تھا اور تو سنی انسنی کر دیتا تھا. کل دنیا میں تو نے مجھے بھلا دیا، آج میں تجھ کو بھلا دیتا ہوں.
میرے دوستوں بتاؤ اس دن انسان کہاں جا کر خدا کی رحم و کرم کی امید مانگے؟ کوئی درد نہیں مانے. اب شفاعت کے لیے کس کے پاس جاؤ گے؟ بولو بھائی، شفاعت کے لیے کس کے پاس جاؤ گے؟ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. اور وہاں سے بھی یہ کہ اگر کہ دھکا مل جائے کہ تم میرے دشمنوں سے دوستی رکھتے تھے، اب میرے پاس آ کر کے تو شفاعت کی لیے تو بتاؤ نجات کا راستہ کیسے ہوگا؟ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو کہنے اور سننے سے زیادہ عمل کی توفیق سے مانا فرمائے. وآخر دعوانا الحمد للہ رب العالمین.